ہاں چند آدمی کرا سکتے ہیں مل کر نا، ایک جگہ روزانہ نہ کرائی، آج یہاں تو کل وہاں، ایک وقت وہاں، تو ہو سکتی ہے جماعت کرا لیتے ہیں. لیکن اگر جماعت نہ بھی ہو سکے تو ہم کسی اور ضد کی بنا پر ان سے نفرت نہیں کرتے ہیں. ہمیں نفرت یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں، تو اس لیے اگر ہم بغیر جماعت کے بھی پڑھیں گے تو ہمیں ثواب جماعت ہی کا ملے گا اللہ کے فضل و کرم سے. جی جی فلا تو انشکر لی ولوالدیک الی المصیر وان جاہداک، اور اگر ماں باپ دونوں کوشش کریں اس بات پر کہ تو میرے ساتھ شریک کرے ایسی کسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں ہے، فلا تطعہما، تو ماں باپ کی اطاعت نہ کر، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں ان کی صحبت اختیار کر بھلائی کے ساتھ، اور دنیا میں ان کی فرما برداری کر اور دینی طور پر ان کی بات نہ مان. واتبع سبیل من اناب الی، اور پیروی کر اس شخص کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا. اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے کہ اس کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، تو پیروی کریں گے، یہی تو تقلید ہے. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہوگا تمہارا لوٹنا. فأنبئکم بما کنتم تعملون، میں تمہیں آگاہ کروں گا ان کاموں سے جو تم کرتے تھے، یعنی اس پر جزا سزا دوں گا. یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر گناہ یا برا کام وہ ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، اور کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں اور زمینوں میں چھپا ہوا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو بھی لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی باریک چیزوں کو دیکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے. یا بنیا، اے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر. یہ جو ہے نا، جب آپ نے فرمایا یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، تو حضرت لقمان کا بیٹا یہ بات سن کر اس کا کلیجہ پھٹا اور فوت ہو گیا. اور علامہ صابی نے لکھا ہے کہ ماتا مسلمن شہیدن، یعنی وہ ایسے نہیں کہ مر گیا، بلکہ اس کی موت اسلام پر آئی اور اس کو شہادت کا مرتبہ ملا. فانشقت مرارۃ ابنہ من ہیبتہا وعزمہا فمات مسلمن شہیدن رضی اللہ عنہ. ان اللہ لطیف خبیر. یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر. وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دے. وانہا عن المنکر، اور برائی سے روک. واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر اس مصیبت پر جو تجھے پہنچے امر و نہی کی وجہ سے. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. ولا تسعر خدک للناس، اور تکبر کے ساتھ لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر، اپنا منہ دوسری جانب نہ کر. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ چل زمین میں اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ محبت نہیں فرماتا ہر متکبر اور فخر کرنے والے کے ساتھ. وقصد فی مشیک، اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست کر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک تمام آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے. اونچی بولتا ہے نا، معلوم ہوا ضرورت سے زیادہ اونچا بولنا یہ اچھا نہیں ہے، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں اونچا بولنا، جیسے اذان، اب یہ ضرورت ہے اونچی کہنے کی، یا واضح نصیحت کی محفل، یہ ضرورت ہے، یعنی مجمع زیادہ ہے
سپیکر کے بغیر آدمی بولتا ہے، اونچا بولے گا تو سنیں گے، تو ضرورت کے مطابق جو بولنا ہے اونچا وہ جائز ہے۔ بلا ضرورت اونچا بولنا یہ ایسے ہے جیسے گدھے کی آواز۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں یا تم نے دیکھا نہیں اے مخاطب لوگو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا، فرما بردار کیا جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، یعنی آسمانوں میں جیسے سورج اور چاند ستارے، اور زمینوں میں جیسے پھل نہریں جانور۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور تم پر وسیع کر دیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو اللہ سے جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، یعنی نہ ان کے پاس علم ہے، ولا ہدن، نہ ان کے پاس ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے۔ تو ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جائے اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا، قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ اولو کان الشیطان یدعوہم، یعنی کیا وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے اگرچہ شیطان ان کو بلا رہا ہو، الی عذاب السعیر، بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف۔ جی وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، اور جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط تھام لیا مضبوط حلقہ کو، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف ہے تمام کاموں کا انجام۔ وَمَن كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف ہے سب کا لوٹنا، ہم آگاہ کریں گے ان کو جو عمل انہوں نے کیے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں والی باتوں کو، یعنی رازوں کو۔ نمتعہم قلیلا، ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں تھوڑا سا نفع دیں گے، یعنی جو ان کی زندگی کے دن ہیں ان کو دنیا کا سامان دیں گے۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو بے اختیار کر دیں گے عذاب غلیظ کی طرف، سخت عذاب کی طرف، مجبور ہو کر ان کو سخت عذاب میں جانا پڑے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، تو کافر مشرک بھی کہیں گے، ضرور کہیں گے اللہ، کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اس واضح دلیل کے ظاہر ہونے پر اللہ کا شکر ادا کر اور الحمدللہ کہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ غنی یعنی بے پرواہ ہے، حمید تعریف کیا ہوا ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ، اور اگر بے شک جو چیزیں زمین میں درخت ہیں، اقلام وہ قلم بن جائیں، والبحر اور سمندر سیاہی بن جائے، یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس کی مدد کریں 7 سمندر اور، یعنی وہ بھی سیاہی بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔
اللہ کے کلمات سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی کلام نفسی کے مدلولات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کلام نفسی کے مدلولات، کلام نفسی جو قدیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کے مدلولات وہ اتنے لامتناہی ہیں کہ وہ سارے سمندر وہ سیاہی ہو جائیں اور سارے درخت کلمے ہو جائیں تو پھر بھی کلمے ختم ہو جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات نفسی کے مدلولات ختم نہیں ہوں گے۔ کلام نفسی، اس کا ذرا سن لیجئے۔ کلام نفسی، کلام تین طرح کی ہے: کلام نفسی، کلام لفظی اور کلام نقوشی۔ کلام نقوشی تو یہ ہے جو یہ لکھی ہوئی ہے، قلم سے لکھی ہوئی، یہ نقش ہو گئی کاغذ پر، تختی پر، کسی چیز پر نقش کر دی، یہ کلام نقوشی کہلاتی ہے۔ کلام لفظی وہ ہے جو ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، جو لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے، یہ کلام لفظی ہے۔ اور کلام نفسی کیا ہے؟ کلام نفسی وہ مفہوم ہے جو ہم اپنی زبان سے بولنا چاہتے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں، تو لکھنے اور بولنے سے پہلے وہ کہاں ہوتا ہے؟ ہم نے جو جملہ لکھنا ہے یا ہم نے لکھنا ہے یا بولنا ہے، تو ہمارے بولنے اور لکھنے سے پہلے وہ کہاں ہے؟ ذہن میں ہے نا، بس وہ کلام نفسی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ذہن میں جب تک تھی وہ کیا تھی؟ کلام نفسی۔ جب ہم نے اس کو بولا تو پھر کیا بن گئی؟ لفظی۔ جب ہم نے اس کو لکھ لیا تو پھر کیا بن گئی؟ کلام نقوشی۔ تو اب سمجھ آئی نا؟ اب یہ مثال سمجھانے کے لیے دی، یعنی یہ جو قرآن ہے، جو ہمارے پاس یہ نسخہ قرآن کا موجود ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام لفظی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جب ہم اسے پڑھتے ہیں، یہ کلام نقوشی ہے جو لکھی ہوئی ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ کلام لفظی، وہ بھی اللہ کی صفت نہیں ہے۔ ہمارے پڑھنے اور لکھنے سے پہلے، ہمارے لکھنے اور پڑھنے سے پہلے جو چیز تھی وہ کلام نفسی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی کلام نفسی ہے اور وہ قدیم ہے، اور وہ کلام قدیم وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ ہے کلام نفسی۔ جی، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ اس کا شان نزول کہ ایک آدمی تھا نا، ابی ابن خلف، کافر، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی ساتھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پہلے ہم پانی تھے، نطفہ، پھر وہ نطفہ سے خون بنا، علقہ، پھر وہ مدغہ بنا، گوشت کی بوٹی، اتنے عرصے میں ایک بچہ وہ بنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ قیامت میں جب پیدا کرے گا اتنے لوگوں کو تو کتنا وقت لگ جائے گا، تو کتنا وقت لگ جائے گا دوبارہ اللہ کے بنانے میں۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا تو نطفہ، علقہ، مدغہ، یہ اس کی حکمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پیدا کرنا چاہے تو بس ارادہ کن فرمائے اور وہ پیدا ہو جائے۔ اور سارے لوگوں کو پیدا کرنا اور سارے لوگوں کو اٹھانا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ ایسے ہے جیسے ایک ہی آدمی کو پیدا کر کے اٹھا دیا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھانا مگر ایک نفس کی طرح۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ الم تارا، کیا اے مخاطب تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ بے شک اللہ
رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور اس نے فرما بردار کیا سورج اور چاند کو. کلٌ یجری ہر ایک چلتا ہے اپنے فلک میں. الی اجل مسمی ایک معین مدت تک. یہ معین مدت سے مراد دنیا کا اختتام. قیامت کے دن یہ بھی سورج چاند بھی بے نور ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور بے شک اللہ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے. ذَلِكَ یہ جو مذکور ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ کہ بے شک اللہ حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اور اللہ کے سوا جن کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں الباطل وہ باطل ہے, یعنی وہ فنا ہونے والا, زائل ہونے والا. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور بے شک اللہ وہ بلند اور بڑا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کی نعمت لے کر. لِيُرِيَكُمْ مِنْ آیَاتِهِ تاکہ اے مخاطبین اللہ تمہیں دکھائے اپنی قدرت کی نشانیاں. ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں نشانیاں ہیں. لکل صبار ہر بہت صبر کرنے والے, شکور اور شکر کرنے والے کے لیے. یہ صبر جو ہے نا, صبر کے 3 درجے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس مصیبت اور تکلیف آئی اور صبر کیا, نہیں. یہ کسی تکلیف پر صبر یہ سب سے کم درجہ کا صبر ہے. سب سے اعلیٰ درجہ کا صبر یہ ہے کہ نیکی کرنے میں جو تکلیف آئے اس کو برداشت کرنا اور نیکی کرتے رہنا. جیسے آگے رمضان شریف آ رہا ہے نا, تو رمضان کا روزہ رکھنے میں پیاس لگے گی, بھوک لگے گی, اور پیاس بھوک کی تکلیف برداشت کر کے پورے مہینے کے روزے رکھنا یہ صبر ہے. یہ اعلیٰ درجہ کا صبر ہے. پھر اس سے بعد صبر ہے کہ گناہوں سے بچنے میں جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے, گناہ سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو برداشت کرنا اور گناہ سے بچے رہنا, یہ صبر ہے. اور سب سے کم مرتبہ صبر یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی تکلیف آ جائے اس پر بے صبری اور واویلا نہ کرنا بلکہ صبر کرنا. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ یہ جو کافر لوگ تھے نا, جب دریائی یا سمندری سفر کشتیوں میں کرتے, کوئی ایسی موج آ جاتی جس سے ڈوبنے کا خطرہ پڑتا تو اپنے وہ جو تھے نا بت ان کو پھینک دیتے دریا یا سمندر میں, اور یا اللہ تو کرم کر, یا اللہ تو کرم کر, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگتے. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف سے بچا لیتا تو پھر بتوں کی پوجا شروع کر دیتے. تو یہ ان کی مذمت کی جا رہی ہے کہ وَإِذَا غَاشِيَهُمْ مَوْجٌ کہ جب ان پر کوئی موج چھا جائے, كَالظُّلَلِ بادلوں کی طرح یا سائبانوں کی طرح. ظلل یہ جمع ہے اور اس کا واحد ذلتن ہے, اور ذلتن ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اوپر سایہ کرے. سب سے چھوٹی چیز جو ذلہ ہے وہ چھتری ہے. چھتری کو کیا کہتے ہیں؟ ذلتن. اور ذلہ سے, چھتری سے بڑا ذلہ کیا ہے؟ سائبان. اور سائبان سے بھی بڑا ذلہ کیا ہے؟ بادل. تو جو چیز اوپر سایہ کرتی ہے وہ ذلہ ہے, اور چھوٹی, سب سے چھوٹی چھتری ہے, اور بڑی چیز سایہ کرنے والی بادل ہے. وَإِذَا غَاشِيَهُمْ مَوْجٌ جب ان پر چھا جائے کوئی موج, كَالظُّلَلِ جو ان سائبانوں یا بادلوں کی طرح ہو. دعوا اللہ وہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں, مخلصین لہ الدین اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما نجاہم الی البر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے خشکی کی طرف. فمنہم مقتصد تو ان میں سے کچھ ہیں جو مقتصد یعنی میانہ روی پر رہتے ہیں, یعنی دوبارہ شرک نہیں کرتے. وما
وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا، الا کل ختار کفور، مگر ہر ختار غدار، عہد شکنی کرنے والا، اور کفور ناشکرا۔ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھاگنے کے لیے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قتل کا حکم دے دیا تھا کئی لوگوں کے لیے، ان میں یہ بھی تھے، تو یہ حضور علیہ السلام سے بچنے کے لیے چلا اور ایک بحری جہاز میں یا کشتی میں سوار ہو گیا۔ اتنی موج آئی کہ خطرہ تھا کہ ڈوب جاؤں گا۔ اب وہاں حضرت اکرمہ نے یہ منت مانی کہ یا اللہ، اگر آج تو مجھے ڈوبنے سے بچا لے تو میں فوراً جاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھوں گا اور ان کی بیعت کر لوں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ منت مانی، اللہ تعالیٰ نے وہ موج ہٹا دی، وہ ختم ہو گئی موج، صحیح سلامت وہ نکلے سمندر سے، حضور کے پاس آئے، مسلمان ہو گئے اور صحابی رسول بنے۔ اب دیکھیے، باپ ابو جہل، باپ اور بیٹا حضرت اکرمہ صحابی رسول، یہ ہے یخرج الحی من المیت۔ باپ مردہ ہے ابو جہل اور بیٹا زندہ ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کئی لوگ ابو جہل کو عام عوام الناس تو کہتے ہیں نا ابو جہل، کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل۔ تو کئی مولوی بھی ایسے کہتے ہیں ابو جہل۔ ابو جہل نہیں ہے نا، کیا ہے؟ ابو جہل۔ ابو جہل نہیں کہنا، بسم اللہ، ابو جہل جہالت والا۔ نہیں، جہل یہ مصدر ہے، مصدر ہے۔ ابو جہل جہالت والا، جی۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، وَاخْشَوْا اور ڈرو یومن اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن نہیں نفع دے گا بیٹا اپنے باپ کو، باپ اپنے بیٹے کو، ولا مولود هو جاز عن والدہ، اور نہ بیٹا وہ نفع دے گا اپنے باپ کو، شیئن کچھ بھی، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں ہرگز دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں بہت دھوکہ دینے والا یعنی شیطان وہ دھوکہ نہ دے۔ اب اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ جس نے باپ بیٹے کو فائدہ نہیں دے گا اور بیٹا باپ کو فائدہ نہیں دے گا، یہ کن کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے۔ کن کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے، کہ باپ بیٹے کو فائدہ نہیں دے گا، بیٹا
باپ کو فائدہ نہیں دے گا، جبکہ مومن بیٹے باپ کو فائدہ دیں گے اور باپ بیٹوں کو فائدہ دیں گے۔ یہ علامہ ساوی علیہ الرحمہ نے یہاں دلائل لکھے ہیں، سنیے۔ والمعنى ان یوم القیامت یقول کل انسان نفسی نفسی لا املک غیرہا ولا یہتم بقریب ولا بعید، اور اپنے نہ قریبی رشتہ دار نہ دور والے رشتہ دار کا کوئی اس کو خیال ہوگا۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِالْكُفَّارِ، فرمایا یہ آیت مخصوص ہے کافروں کے ساتھ، اور نجدی بھی اس میں شامل ہو گئے۔ یہ خود بخود ملے نا ان سے۔ هَذِهِ الْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِالْكُفَّارِ، آگے دیکھیے سنیے۔ وَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ، اور جو مسلمان ہیں، فَيَنْتَفِعُونَ مِنْ بَعْضِهِمْ، مسلمان ایک دوسرے سے نفع حاصل کریں گے۔ فَالْأَوْلَادُ تَنْفَعُ الْآبَاءَ، بیٹے باپوں کو فائدہ دیں گے۔ وَالْآبَاءُ تَنْفَعُ الْأَوْلَادَ، اور باپ بیٹوں کو فائدے دیں گے۔ اب اس پر دلیل امام علامہ ساوی پیش کرتے ہیں، دلیل قرآن کی۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم، اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی، بے ایمان، ایمان میں، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان باپوں کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیں گے۔ اس جنت میں باپوں کا درجہ اونچا ہوگا، اولاد کا درجہ اتنا اونچا نہیں ہوگا، کیونکہ اولاد کے عمل تھوڑے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اولاد کو ان کے باپوں کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ دلیل قرآن سے پیش کی۔ تو باپوں نے بیٹوں کو فائدہ دیا نا، کہ ان کے عمل بے شک تھوڑے تھے لیکن ایمان کی وجہ سے ان کے ساتھ جا ملے۔ اب ایک حدیث پیش کرتے ہیں نجدی، اس کا جواب علامہ ساوی دیتے ہیں۔ نجدی حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ انا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے بیٹی میں اللہ کے مقابلے میں تجھے کچھ فائدہ نہیں دوں گا۔ تو امام احمد ساوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فہو تحذیر لہا، یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو کفر سے ڈرا رہے تھے۔ تحذیر لہا من الکفر، کہ حضور کفر سے ڈرا رہے تھے۔ الذی بہی تنقطع الاسباب، کہ کفر کے ساتھ سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اگر تو کافرہ ہوئی تو پھر میں تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ تو گویا کہ اگر اولاد کافر ہو تو پھر ماں باپ اس کو فائدہ نہیں دے سکیں گے، چاہے ماں باپ مومن ہی کیوں نہ ہو، اور اگر ماں باپ کافر ہوں اولاد مومن ہو تو پھر بھی وہ ان کو فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ لیکن اگر ماں باپ بھی مومن ہوں اولاد بھی مومن ہو تو باپ بیٹوں کو اور بیٹے باپ کو فائدہ دیں گے۔ جیسے چھوٹی اولاد فوت ہونے والی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گی، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو ایسے احکام یہ کافروں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن نجدی ان کو مسلمانوں پر چسپاں کر کے عوام کو سناتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ آگے پھر ایک بڑی مشہور آیت آ رہی ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش وہ برساتا ہے، یعنی اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے تو اس سے پتہ چلا اور کوئی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش برساتا ہے تو پتہ چلا کہ اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ بارش کب آئے گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے رحموں میں کیا ہے، بچہ ہے کہ بچی ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، کیا کام کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کوئی شخص نہیں جانتا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون سی زمین میں وہ مرے گا، یہ اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علیم اور خبیر ہے۔ اب یہ 5 چیزیں تھیں کہ سوائے اللہ کی اور کوئی نہیں جانتا۔ اب آپ بتائیے کہ آج کل ایک آلہ ہے الٹرا ساؤنڈ، حاملہ عورت کو اس کے آگے لے آتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے، یہ بھی بتا دیتے ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک ہے کہ 2، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آیت تو بتا رہی تھی کہ کسی اور کو پتہ نہیں ہے، اب محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں فلاں دن بارش ہوگی، وہ بارش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں السلام علیکم تفسیر فرمائی، سنیے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس کا شان نزول علامہ صاوی بیان فرماتے ہیں کہ ایک حارث بن عمر تھا، اس نے نبی کریم علیہ السلام کو کہا، حارث بن عمر نے، کہ متی الساعۃ، قیامت کب ہوگی؟ پھر کہا وَأَنَا قَدْ أَلْقَيْتُ الْحَبَّ فِي الْأَرْضِ فَمَتَى السَّمَاءُ تُمْطِرُ، میں نے زمین میں بیج ڈالا ہے، بتاؤ بارش کب آئے گی۔ وَامْرَأَتِي حَامِلٌ فَهَلْ حَمْلُهَا ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَىٰ، میری بیوی حاملہ ہے، بتاؤ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے۔ وَأَيُّ شَيْءٍ أَعْمَلُهُ غَدًا، یہ بتاؤ کل میں کیا کام کروں گا۔ اور پھر کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَيِّ أَرْضٍ وُلِدتُ، یہ تو مجھے پتا ہے کہ کون سی جگہ میری پیدائش ہوئی۔ فَبِأَيِّ أَرْضٍ أَمُوتُ، آپ بتاؤ کہ میں مروں گا کون سی زمین میں۔ اس وقت یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ کا نبی یہ چیزیں بتانے کے لیے نہیں آیا۔ اور آگے دیکھیے، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، علامہ صاوی فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا علم نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ اے من حیث ذاتہا، کہ ان چیزوں کا ذاتی علم کسی کو نہیں سوائے اللہ کے، ان چیزوں کا ذاتی علم کسی کو نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِإِعْلَامِ اللَّهِ لِلْعَبْدِ، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ان چیزوں کے علم دینے سے، فَلَا مَانِعَ مِنْهُ، اس سے کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا علم اپنے بندے کو عطا فرمائے۔ کل انبیاء و بعض الاولیاء، جیسے اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی۔ تو ہم جو علم ثابت کرتے ہیں ہم عطائی، اللہ کا دیا ہوا علم، اور نفی جس علم کی ہے وہ کون سا علم ہے؟ ذاتی۔ قال تعالی، اب اس علم عطائی کا ثبوت علامہ صاوی اس پر دلائل دیتے ہیں۔ فرمایا قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ پہلی دلیل اللہ کے نبیوں کے عطائی علم کی۔ دوسری دلیل وقال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ دوسری دلیل کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ قال العلماء، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں
وَقَضَى وَلِيٌّ، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو علم عطا فرماتا ہے، نبیوں کا علم تو یقینی قطعی ہوتا ہے، اور اسی طرح ولی فلا مانع من کون اللہ یطلع بعض عبادہ الصالحین، اس بات کے لیے بھی کوئی چیز مانے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض ولیوں کو، اپنے بعض نیک بندوں کو بھی علم عطا فرمائے، علی بعض ھذ المغیبات، ان بعض مغیبات پر، فتکون معجزۃ للنبی، اللہ کے نبی کا علم غیب معجزہ ہوگا اور اللہ کے ولی کی کرامت ہوگا۔ اللہ کے ولیوں نے کئی خبریں دیں کہ فلاں پیدا ہوگا، فلاں پیدا ہوگا، اس کا نام یہ ہوگا، وہ ایسے کئی واقعات موجود ہیں۔ وَلِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاء، یہ علامہ صاحبی فرماتے ہیں، اسی لیے علماء فرماتے ہیں الحق، حق بات یہ ہے، انہ لم یخرج نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الدنیا، کہ حق یہ ہے کہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف نہیں لے گئے، حتی اطلعہ علی تلک الخمس، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پانچوں چیزوں کا علم اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ ولیکنہ امر بکتمہا، لیکن اللہ نے محبوب کو علم تو دے دیا لیکن عوام الناس کو بتانے کی اجازت نہیں دی۔ والحکمت، اب یہ آگے ذکر کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ جس علم غیب کی نفی ہے وہ علم غیب ذاتی ہے، اور عطائی علم غیب اس کے قائل بزرگ ہیں، اور الحمدللہ ہم انہی بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم مانگنے کا حکم دیا۔ ہم صرف مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم اس راستے پر چلتے بھی ہیں۔ ہاں، نجدی مانگتے ہیں لیکن اس راستے کو قبول نہیں کرتے۔ اور پھر جو ڈاکٹر کہتے ہیں جی، وہ دیکھو نا، وہ آپ دیکھیے ڈاکٹروں کا کہنا، یہ اسباب و آلات بنانے کا طریقہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بھی عطائی علم ہے نا، ہاں یہ بھی علم عطائی ہے، کیونکہ یہ علم عطائی ہے ان آلات کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کا علم وحی کے ذریعے ہوتا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ ہاں، اور ہاں آلات جو ہیں وہ اللہ نے ہی بنوائے، اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، ایسے کرو ایسے کرو تو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ بھی علم اصل میں دیا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ کے نبی کا علم ان آلات کے بغیر وحی کے ذریعے دیا ہوا ہے۔ پھر یہ علم جو غیر نبی کا ہوتا ہے وہ علم ظنی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کا جو علم ہوتا ہے وہ قطعی یقینی ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے بدر کے موقع پر آپ نے رات کو فرمایا، بخاری میں آتا ہے کہ آپ نے نشان لگایا کہ فلاں کافر اس جگہ مرے گا، فلاں کافر اس جگہ مرے گا، فلاں کافر اس جگہ مرے گا، تو حضور نے پہلے بتا دیا نا کل کیا ہوگا۔ اور بے ای ارض تموت، اس کی نفی تھی، حضور نے فرمایا اس زمین پر فلاں مرے گا، اس زمین پر فلاں مرے گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور نے نشان لگائے تھے اور جس کا نام لیا تھا وہی اس جگہ پر مرا ہوا تھا، 1 انچ بھی ادھر ادھر۔ تو یہ علم عطائی ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اور یہی بزرگان دین کا عقیدہ اور مذہب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔
حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے